السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم بیک. شکر الحمدللہ آپ نے کلاسیں شروع کر دی واپس. یا تو کر لینا بریک. جی اچھا بریک تھا سر. میں اور گڑیا اصل میں ساتھ ہیں گاڑی میں نا, تو میں اپنا فون بند کر دیتی ہوں, میں اس کے فون سے سن رہی ہوں کیونکہ پھر ایکو بہت ہوتا ہے. اوکے تو وہ فون چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر, بس یہ بتانا تھا. آئی ایم پریزنٹ بٹ میرا فون آن نہیں ہوگا. اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, آپ کی مدد. الحمدللہ. This newcomer, Maimuna Patel, will you introduce yourself, please? The first class you are going to attend. I have unmuted you. Maimuna Patel. Can you introduce yourself? السلام علیکم. Walaikum assalam. Yes. Where are you from? From India or from USA? From Pakistan. So you, California. oh, at present you are in California. Yeah. Okay. Good. So who made you introduce this class? Can you give a brief background of yours? There's no time. Okay. Okay, later on we will see. Oh, I'm muting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ آپ کا کلام پڑھ اور سن رہے ہیں اس کا صحیح مقصد تک ہم کو پہنچا دیجیے. دلچسپی عطا فرمائیے. اس کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back after a break, and I think you all might have enjoyed the break very well, and that was necessary. So چلیے دانش میں کچھ وضاحت ہے. ریڈرس کے لیے اس میں 3 آیتیں ہو گئی تھی. اقبال نے پڑھ لی تھی 2 اور ایک دانش بھی شاید پڑھ گئے تھے. پھر اس کو کریں گے. چلیے یہ آیت یہاں سے once again from 177. This is the second part of Surah Al-Baqarah. بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور صحابہ کرام جب تک ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے, آگے نہیں بڑھتے تھے. تو اس میں تمام یہاں پر صرف یہ بتایا گیا تھا کہ نیکیوں کی ایک فہرست جو احادیث میں
اور قرآن میں بے شمار فہرستیں ہیں، بے شمار نیکیوں کا ذکر ہے. ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا تھا. ان کمپیریزن اس میں تھا لیس البر ان تولوا، کہ صرف کسی مشرق مغرب کی طرف منہ پھیر لینا یا قبلے کی اہمیت پہ وہ لوگ جو بحث کر رہے تھے وہ یہ نہیں، بلکہ اور بھی کچھ نہیں کیا. یہاں پر کوئی ایک اقبال نے شاید ایک سوال کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ دے دی جائے تو پھر کچھ اور نہ کیا جائے تو گناہ تو نہیں. یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کا شمار عمل صالح میں ہوتا ہے. نیکیوں کی ایک فہرست ہے. یہاں پر ثواب اور گناہ، وہ حدیث میں اور دوسری جگہ جو کریں گے اس کا ثواب. جو فرض ہے وہ تو فرض ہے. اس کے علاوہ جب تک حیات ہے، اس حیات میں ہم کو جو نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں وہ اپنے اعمال نامے میں جمع کریں. اسی کا ذکر ہو رہا ہے، عذاب یا ثواب کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. تو نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب دیں گے. اور وہ سارے حدیث ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا، اس سے زیادہ بھی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور پھر نیکی کے ارادے سے نیکی لکھی جاتی ہے. بے شمار نیکیوں کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی. ان میں سے چند چنندہ نیکیوں کا اس میں ذکر ہے. دیز آر دا گڈ ڈیڈس. صرف یہی نہیں بلکہ ان تمام نیکیوں پر بھی اپنی زندگی میں ہم غور و فکر کریں اور ان کو بھی پورا. یہ نافلہ بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں، جیسے خم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے بالکل فرض ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں وہ نیکی میں آتی ہیں تو وہ نیکی اگر فرض کر لیں اور دوسری نیکی نہ کریں تو یہ تو پھر کوئی دنیا کی کمائی نہیں ہوئی. اور جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں حیات میں اپنی، اس کی فکر کریں اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جب جائیں تو اسی لے جانے کی بھی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عطا فرمائے. And we finished. There are two ayats. One is about the qisas. قصاص کے بارے میں کتنے 178 اور 179 دو آیتوں میں یہ قصاص بھی ہم کر چکے تھے. یہ اس میں جہاں آپ نوٹ لکھ رہے ہیں اس میں لکھ لیجئے کہ یہ شرعی حکم نمبر 1 ہے جو مدینہ منورہ جو اس وقت دارالسلام میں تبدیل ہو گیا تھا، اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی تھی. تو اس میں جو سب سے پہلا شرعی حکم جس کو فوجداری قانون بھی کہتے ہیں، انڈیویجول نہیں ہے بلکہ کوئی قاضی یا پھر کوئی حاکم وقت ہی فیصلہ کرتا ہے کہ قصاص کا بدلہ، قصاص یعنی کوئی قتل کا بدلہ کس طرح سے لیا جائے. اس کی ایک اہمیت تھی، شاید پچھلی کلاس میں چھوٹ گئی. وہ اہمیت کیا ہے کہ سب سے پہلے قصاص کا قانون یا شرعی قانون کیوں نافذ کیا گیا؟ سب سے پہلا حکم قصاص کا کیوں آیا؟ Is there anyone who can answer me what is the importance of this Shari'i law, divine law? Is there anyone who can answer me? اس کی اہمیت کچھ نہ ہے. کوئی ہے؟ سب سے پہلے میرا خیال کوئی قتل ہوا تھا جس کے سلسلے میں قصاص کا قانون ہے. ایسا قرآن میں کوئی قتل ہوا تو اس کے بارے میں ایسا نہیں. میں اس سے بیک گراؤنڈ دے چکا ہوں کہ اس وقت جو بھی وہاں پر مدینے میں یہودی قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، خون خرابہ ہوتا تھا، ایک ایک کے بدلے 10 کو قتل کیا جاتا تھا.
تو سب سے پہلے کسی ملک کا امن اندرونی یا ملک کے اندرونی حالات کے امن پہ ہوتا ہے. اس وقت تک ملک یا صحیح کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اندرونی حالات نہ ہوں. تو اس وقت کے جو حالات تھے، سب سے پہلا قانون جو بہت اہم تھا کہ آپسی لڑائی جھگڑے قتل و خون غارت کی جو بہت زیادہ اس وقت تھی، اس کو روکنا بہت ضروری تھا. یہ ایک ایسا قانون کہ جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی قتل کرے گا تو جان کے بدلے جان لی جائے گی. البتہ اس میں کنسیشن دیے گئے، کوئی اپنے بھائی کو دو طرح کا ہوتا ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اس کو کچھ معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو کر سکتا ہے. ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو اسلام لائے تو مسلمان بھائی ہوتا ہے. کل ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو یہ سب سے پہلا قانون اندرونی امن کی بہت ضرورت تھی، اس لیے پہلے یہ اس کو نافذ کیا گیا کہ اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور جب کوئی ڈیوائن قانون آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے آپ نے یہودیوں سے ایک ٹریٹی سائن کرائی تھی. اس کے کئی کلازز تھے جسے ہم آج کی زبان میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ ڈیوٹیز کانسٹیٹیوشن میں ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں، فرائض بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح کئی اس میں یہ تھے کہ اب اگر کوئی نیا اسلامی قانون اللہ کی طرف سے آئے گا، پلیز میوٹ یور سیلف. شاہزادہ دانش ڈبل ہو گئے ہیں آپ. چلیے جب آئے گا تو پھر اس کے بعد ان کی شرعیت کے لحاظ سے فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ اسلامی قانون جو اللہ نے نافذ کر دیا اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا. یہ قانون آنے سے پہلے اگر کوئی جھگڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات کے جد علماء تھے ان کو بلاتے اور پھر تورات میں جو ان کو سزائیں ہوتی تھی اس کے لحاظ سے آپ تصویر فرمائیں. قانون آ گیا تو جیسا اس سے پہلے کے تورات میں جو ہے خون کا بدخون تھا اور انجیل میں اور معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یا تو خون تھا یا پھر جو ہے معاف کر دینا تھا. لیکن یہاں پر کئی کنویکشن دیے گئے کہ اس کا خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے. چلیے یہ تمام سب سے اہم قانون تھا. کتب علیکم بتائیے that was 179. السلام علیکم سر. کسی کا اسپیکر کھلا ہے جس وجہ سے آپ کی آواز بہت کرتی ہے، اس کا شور بہت زیادہ ہے. اور ایک نہیں ساجدہ کے دو نہیں سر، ٹھیک ہے نہیں یہ آپ کا مائک آن ہے اور کس کا آن ہے، اور ایک ہے یہاں پر میرا تو رفیع شرف آپ کا اباف اور کون ہے؟ عارف چاچا آپ کا مائک آن ہے. اس کو میں اباف ہو گیا اس کا بھی. اوکے سو چلیے وہ ایک قانون ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک آیت آئی تھی، اس میں وہ شاید دانش پڑے تھے، وہ لکم فی القصاص، دیٹ واز 79. یس چلیے یہاں سے ہم شروع کریں گے. یہ اس وقت پوری نہیں ہو چکی تھی، اب اس کو یہاں سے. اب یہاں پر دوسرا دیکھیے، ابھی دوسرا نہیں قصاص کا ہی چل رہا ہے، اس کے بارے میں کنکلوژن 2 ہی آیتوں میں یہ شرعی قانون فوجداری قانون نافذ کر دیا گیا. اب اس کے بعد مدینے میں امن و امان ہوگا. اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا پھر خون بہا اسے دینا پڑے گا. تو لازمی بات ہے اس سے 2 زندگیاں بچ سکتی ہیں، ایک قاتل
کسی کو قتل نہیں کرے گا، مقتول کی زندگی بھی بچ گئی، اور قاتل کو اس کے بدلے میں قصاص کیا جائے گا، اس کی زندگی بھی بچ گئی۔ جب قانون سخت ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے بارے میں وہ فیل کرنے سے کتراتا بھی ہے، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں he thinks twice to do it۔ اور پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، جیسا چاہے جس کو چاہے قتل کر لیتے تھے۔ تو سب سے پہلے اندرونی داخلی امن کے لیے اس قانون کا نفاذ بہت ضروری تھا۔ اب اسی کے بارے میں یہ کنکلوڈنگ آیت ہے، 2 ہی آیتوں میں قصاص کے بارے میں کہا گیا کہ اس پہ کیا کہا جا رہا ہے دانش کمان۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اچھا سر، ہم نے اس دن شروع کیا تھا واق کو حرف عطف بولے گے جو پچھلی والی آیت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے بعد لکم جو ہے وہ لکم جاب مجرور ہو گیا، لا اور تم اس میں ضمیر کے ساتھ آ گیا لگایا جی، وہ لکم فی القصاص، لکم کے بعد ایک سلیش آ جائے گا سر؟ نہیں، لکم فی القصاص حیاتن تک ایک لیں گے، پیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا اولی الالباب، یا اولی الالباب اور پھر لعلکم تتقون کا لگا گیا۔ ماشاء اللہ، چلیے۔ حدیث پر آپ نے اس دن بڑا اچھا بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم کیا لیں گے، اس اسم کو لیں گے، جی حیات کو، ہے نا؟ جی سر۔ اب یہ حیات کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور خطاب کیا جا رہا ہے، یہ نادا اور منادا ہے، یا اولی الالباب، یہ 2 ورڈ کیا ہیں؟ پہلے اس کو ہم کر لیتے ہیں، اولی الالباب۔ سر اولی الالباب جو ہیں وہ لوگ جو فہم رکھتے ہیں، تو اب اولی الالباب آپ اس کی اگر فردر ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو یا کو تو ہم نے حرف ندا اور منادا کہہ دیا تھا، اس کے آگے اولی الالباب منادا آ جائے گا۔ ہاں، یہ منادا ہو گیا، یہ اولی کہتے ہیں۔ سر یہ کیسے ایوہ الناس ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ان کو اولی کہتا ہے، اسی طرح کا نام نہیں پتا۔ ایک میگنیفائڈ ناؤنس ہوتے ہیں جو پوزیسر کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، جیسے ذو الجلال والاکرام، ذو یا ذا ایک لفظ ہوتا ہے جلال رکھنے والا، ذا قرآن میں بہت آیا ہے، یہ سنگولر ہے، اور اس کا پلورل ہے اولو۔ اولو مانے دا پوزیسرس آف، رکھنے والے، اور اس کا مؤنث بھی ہوتا ہے اور وہ ہے اولات، اولاتی، وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو میگنیفائڈ ناؤن کہتے ہیں، اور اولو کے معنی ہیں the possessors، those who possess، those who have۔ یہ الباب کہاں سے نکلا؟ لبا سے، لبا تجدید آ جاتی ہے۔ لبا جو ہے عام طور پہ کسی پھل کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور پھر کنسنٹریشن جو بولیے سر آپ کہہ رہے تھے، میں بول رہا تھا کسی چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، پھر اس کا جو مغز ہوتا ہے اسی کے لیے، اور یہ انٹیلیجنس کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انسان کی رہنمائی کرنے والی چیز عقل ہی ہوتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ اور لبا سے الباب اس کی جمع نکلی، اس کی جمع سے مراد those who possess the intelligence، those who understand the things، جن کو بات سمجھ میں آتی ہے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی حرف ندا کے ساتھ مخاطب فرما رہے ہیں۔ یہ
یا اولی الالباب، اولو ہے اصل میں، یہ اس کا زیر کے ساتھ اولی الالباب، یہ قرآن میں 30 times استعمال ہوا ہے بہت زیادہ، کہ the possessors of اولو الابصار بھی استعمال ہوا ہے، those who have the eyesight, they see the things in the right way، حق کو حق دیتے ہیں، باطل کو باطل۔ تو پہلا خطاب ہم اس کا آیت کو سمجھنے کے لیے ایسا کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل مندوں کو جن کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جو الٹی حجت نہیں کرتے ہیں بلکہ بات کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ کلام فرما رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہ ہم نے یہ قانون نافذ کر دیا، شرعی فوجداری قانون کے اختصاص کے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اب تمہارے کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ حیاتن کا کیا مقام ہے؟ سوری حیاتن کا کیا مقام ہے؟ حیاتن سر نجات، زندگی، اب مقام کہہ رہے ہیں تو گرامیٹیکلی کیا مقام ہے اس کا اس سینٹینس میں؟ ہاں اسم تو ہے لیکن گرامیٹیکلی اسم تو نہیں بولے گا، مبتدا ہو گیا۔ اب یہ مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ خبر ہے لکم فی القصاص، لکم فی القصاص، حیات کس میں ہے، کس کے لیے ہے؟ لکم فار یو، فار یو مینس جو بھی جس کے لیے بھی یہ قانون نافذ کیا گیا ہے ان کے لیے، فی القصاص، ان دا قصاص، ان دا لا آف قصاص ہے نا، اس میں حیات ہے، حالانکہ دو زندگیاں اس میں جا رہی ہیں، قاتل کی بھی زندگی جائے گی، مقتول کی بھی زندگی جائے گی، لیکن اس سخت قانون کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے سے پہلے انسان دوبارہ سوچے گا۔ تو اس لیے اس میں اللہ نے فرما دیا کہ اگرچہ کہ قانون بہت سخت ہے لیکن اس کے باوجود اس میں زندگی ہے، دو زندگیاں بچ جائیں گی۔ تو یا اولی الالباب سے خطاب کیا گیا اور پھر حیات مبتدا ہے، اس کی خبر دو متعلقین ہیں، متعلق معنی۔ یہاں پر ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے، اس میں کہیں فعل ہے دانش، لکم فی القیاس، تو یہ قصاصی حیات ان میں کہیں فعل ہے؟ نہیں سر، فیل نہیں کوئی بھی، سارے اسم اور خبر ہے، لیکن اس میں ایک فعل ہے، وہ فعل کیا ہے؟ ایک ایشو عربی کا یہ ہے کہ اس میں بی ورب عربی میں نہیں ہوتا ہے، ماریز واز ور بی بین بین جتنے بھی بی ورب ہیں، اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو حیات میں ہے، حیات میں ہے تمہارے لیے، قصاص میں ہے، قصاص میں ہے تمہارے لیے زندگی۔ یہ ہے کا لفظ کہاں سے ہے؟ بیکاز اٹ از ان دا ٹرانسلیشن ناٹ ان دا ہے، اس کے اندر وہ بی ورڈ موجود ہوتا ہے، اسی لیے یہ متعلق ہے، دو متعلق ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کا لفظ اس میں نہیں ہے، دیٹ از دا ایکچوئل بی ورڈ ہیئر، اور یہ متعلق ہو گیا کہ فی القصاص حیاتن، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ زندگی ہے تمہارے لیے قصاص میں۔ کلیئر آ رہا؟ پھر مخاطب کیا گیا یا اولی الالباب۔ ہم کسی ترتیب کو بدل نہیں سکتے، پھر سمجھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فہم رکھنے والوں سے کہا کہ اگر تم سوچو، اگر تم غور کرو کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی میں تمہارے قصاص میں تمہارے لیے زندگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کا ٹکڑا اس کا کنکلوژن ہے۔ جی سر، اس سے ایک پہلے میں تھوڑا چیز اپنی سمجھ میں آ رہی تھی، ایسے یہ اولل الباب ہے
اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لبے لباب بیان کرنا جو کچھ ہاں کسی چیز کا وہ کئی جگہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی لبا سے جہاں پر مراد ہے. اب یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک آیت میں ایک معنی بتا دیا, دوسری آیت میں وہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے معنی بدل جاتے ہیں. ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھیں تو کبھی آدھا صفحہ ایک لفظ کے معنی نکلتے ہیں. تو کانٹیکسٹ میں جو معنی فٹ ہوتے ہیں وہی معنی ہم لیں گے. لیکن لبا جو ہے وہ مارکس کے پھر جو اصل چیز سمجھ میں آنے والی ہے, جو کھائی جانے والی ہے, اس کو لبا کہتے ہیں. اور باقی پھینک دینے والی چیزیں ہیں. یہ ہوگی الباب, فہم الباب کے معنی فہم رکھنے والے, خیال رکھنے والے سمجھدار لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا. پھر اس یہ صفت اور موصوف نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ جو ہے یہ اسم ہے, یہ پوزیسر کے معنی میں, یہ صفت موصوف نہیں ہوگا. صرف مخاطبت کے لیے اولی الالباب. مذاق کے لیے ہے نا. صحیح مذاق سے تو بالکل ہے. چلیے لعلکم تتقون اس کا آخری ٹکڑا ہے. یہ اس میں اس کا کنکلوژن ہے. اب یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ لعلکم اس میں یہ ضمیر قوم آ گیا اور لعلکم تمہارے لیے ہے. تو اس کا مقام کیا ہے؟ گرامیٹیکلی لعل کیا ہے؟ اس سے پہلے کی پچھلی کلاسوں میں بتا چکا ہوں کہ انا کے جملے ہوتے ہیں, اس کے 5 سسٹرس لکھایا تھا. اگر آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے, ڈو یو ہیو دیٹ؟ لیکن لعل انا کے 5 اور سسٹرس ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے مشبہ بالفعل کی طرح کام کرتے ہیں. لعل انا کا جملہ ہے. لعل کے معنی تاکہ تم, اس کا اسم ہے تاکہ تم, ہے نا. یہ انا کا جملہ اس کا اسم تم ہے. تتقون اس کی خبر ہوگی. اب یہ پوری چھوٹی سی آیت بالکل کلیئر ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرف ندا کے ساتھ ان لوگوں کو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, ان کو مخاطب فرمایا یا اولی الالباب سے, اور ان کو کہا کہ قصاص میں حیات ہے. حیات اس کا مبتدا ہو گیا اور یہ دونوں اس کے متعلق ہو گئے فعل کے کہ ہے حیات ہے تمہارے لیے قصاص میں. اور پھر جو ہے اگر یہ بات کب سمجھ میں آئے گی, اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو یا اپنے گناہوں سے بچتے ہو یا کوئی کام جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتے ہو اور اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رکتے ہو. وہ تتقون تقوی والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نہیں سے رکتے ہیں, اللہ کے امر پہ کام کرتے ہیں. تو یہ پورا صرف 2 آیتوں میں ایک اس وقت کے لحاظ سے اندرونی معاملات کے لیے مدینے کی اندرونی زندگی جو انٹرنل ڈسپلن تھا, سب سے پہلا حکم جو نافذ ہوا شرعی حکم, یہ 2 سال کے عرصے میں وہ تھا قصاص کا حکم کہ قصاص کے حکم کے بعد امن قائم ہو جائے گا, لوگ ایک دوسرے کا ایسی بے دردی سے قبیلے والے قتل نہیں کریں گے. اور پھر اس پیچھے اگر ہم جائیں گے تو قریش میں بھی یہی حالت تھا, عرب کا بھی حال تھا, لیکن یہی شاید مدنی آیت ہے اور وہاں پر مخاطب وہ یہودی ہیں جن کے پاس وہ طریقہ جاری تھا. ایکسکیوز می, از اٹ کلیئر؟ اب آگے ہم چلیں. جی سر, ایک سوال پوچھوں یہاں ضرور. ایسا وہ ابھی چونکہ ہم نے یہ بولا کہ انا کا جملہ ہے, تو انا میں وہ جو خبر تھی وہ مشہور ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فعل ہے تتقون فعل ہے, اس کی حالت مرفوع نہیں ہو سکتی. جس حالت میں فعل ہوگا تم تقوی اختیار کرو, یہ فعل جو ہے وہ اس کی خبر کا کام کر رہا ہے. اور ویسے یہ وانون جو آیا ہے یہ خود مرفوع کی حالت ہے. اچھا صحیح صحیح, مطلب وہ تتقون جیسے متقین اور متقون اس طرح سے تتقون جو ہے وہ رفعی بات, لیکن یہ فعل ہے نا, متقون متقین نہیں ہے بلکہ تتقون فعل کی حالت کی گئی.
جی بالکل ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے سر. بابا ایک کوشچن میرا یہ تھا. ہاں جی بابا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حیاتم جو ہے یہ نکیرہ ہونے کے ہے بابا، تو ہم اس کو مبتدا ہے ایک ہی چیز تو ہے، پھر حیات اور موت، اس کو نکیرہ کیسے کہیں گے؟ پھر یہ تو معرفہ ہی ہوا نا. حیات تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، حیات ایک ہی چیز ہوتی ہے. الحیات حیات بھی کہتے ہیں، حیاتن بھی کہیں گے تو وہ معرفہ ہی ہوگا. حیات ایک حالت ہے، جو دو ہی حالت ہوتے ہیں، ایک حالت حیات ہوتی ہے، ایک حالت موت. موت کی نکیرہ بھی ہے اور پھر معرفہ بھی ہوگا ایک آدمی کی. چلیے دانش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اب اس کو سر ہم جب اس کے ٹکڑے کریں گے کتب علیکم ایک چیز ہو گیا. اذا حضر احدکم الموت کتب علیکم تک ایک ہو گیا. اذا حضر احدکم الموت اس کے بعد ان ترک خیرا الوصیہ نہیں وصیہ کو نہیں ملے گی. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. جی یہاں تک آ جائے گا. پھر بالمعروف کا والا کیا تھا نہیں، اس کو پورا ہی کر لیں گے. پورا کر لیتے ہیں. بالمعروف حقا علی المتقین، تو یہ پورا ہی کیا کرتی. چلیے بالکل صحیح. میں کہوں جی سر کوتبہ اب یہ فیل ہے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہ والا کوتبہ علیکم فعل کس قسم کا ہے ہم کر چکے ہیں. تو فعل ماضی ہے سر. ایک تو ماضی ہے اور ماضی میں مجھول ہے سر. مجھول ہے. جب مجھول ہوگا تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ نائب فاعل ہوگا. اس کو آپ آیت ڈھونڈ کے پہلے نکالیے. اس کا نائب فاعل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں پر اتنا قریب نہیں آ رہا ہے. وہ ڈیلیڈ ہے. نائب فاعل ڈیلیڈ ہے. ڈیلیڈ کے میں نے ڈیلیڈ ہے تو بعد میں آئے گا. تو پھر جو چیز فرض کی گئی ہے ہم اس کے اوپر جانا ہے تو وہ تو پھر الوصیہ بنے گا. یہ اس کا نائب فاعل ہو گیا الوصیت. اس کو ہم جو ہے کتبہ سے ملائیں گے، ہے نا. فرض کی گئی ہے وصیت، ہے نا. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت تو بل جو ہم اپنے ترکے کے لیے یا جو کوئی انسان حل چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے. اب یہ دیکھیے بڑا مسئلہ ہے اور تمام مفسرین کے نزدیک اس میں بڑے اختلافات ہیں. یہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دلا دیا، لیکن یہ سورہ بقرہ میں ایک وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب ایک ناسخ اور منسوخ کا بھی مسئلہ اٹھتا ہے کہ قرآن میں بعض آیتیں ناسخ ہیں، منع ہوگی، پھر بعد میں دوسری آیتیں آئی تو اس کی جگہ لے لی. لیکن بس دوسرے جید علماء کا یہ خیال ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ناسخ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے اندر امپروومنٹ ہوگا. یہ حق آج بھی وصیت کا ہے، لیکن اٹ از اونلی اپ ٹو 1/3. اور پھر یہ بھی ایک ایسا قانون ہے کہ یہ انفرادی بھی ہے اور فوجداری بھی ہے. انفرادی اس لحاظ سے ہے کہ ہر شخص اپنے مال کے 1/3 کو کسی غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے. کوئی کام
جس میں غیر وارث ہو یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اس کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. باقی 2/3 ورثہ میں اللہ نے تقسیم کر دیا. اللہ نے جس کا حق، بیٹے کا حق، ماں باپ کا حق، بیٹیوں کا حق، قریبی رشتہ داروں کا حق اللہ نے مقرر کر دیا. اس سورہ نساء میں اس کی پوری تفصیل آئی. اب یہاں پر جو دوسرا حکم آ رہا ہے، شرعی حکم جو مدینے میں نازل ہوا، وہ وصیت کا تھا. وصیت، اس کی امپورٹنس کیا سمجھ میں آ رہی ہے دانی صاحب کو؟ کہ اگر قصاص کی امپورٹنس تو سمجھ گئے تھے کہ اندرونی جو ڈسپلن تھا اس کو لانے کے لیے آپسی خانہ جنگی، آپسی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے عمل لانے قصاص کا حکم آیا. پھر یہ اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم جو 3 آیتوں تک چلے گا، 180، 180، 182، 3 آیتوں میں جا کے یہ حکم مکمل ہوگا. اس کی یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ایک شخص جان سے ڈر رہا ہے، ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، قاتل و مقتول. تو دونوں صورتوں میں جو ترکہ اس کے بعد رہے گا اس کو کیسے مینج کرنا ہے وہ حکم بنتا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا تھا. Is there anyone else who can share me what is the importance of this Shari'ah? سر میں بتاؤں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی بولیے. یہ ہے کہ پرانے اسلام سے پہلے، اس لا کے آنے سے پہلے، جو وہاں مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ ماؤں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو بھی. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، طاقتور جو ہے وہ جتنا لے سکتا ہے سمیٹ سکتا ہے، اسی کا وہ تھا. اس وجہ سے یہ قانون بنایا گیا کہ جو کوئی چھوڑ کے جائے وصیت تو اس کے حساب سے بیوی اور والدین اور رشتے دار کو دستور کے مطابق ان کو حصہ دیا جائے، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو. اس کو تھوڑا سا نیت کر لیجیے. جی نیت کر لیجیے. دیکھیے، دوسری اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ جو سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے وہ انسان کا مال ہے. اور کسی نے کیا خوب صحیح کہا ہے کہ ورثہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وارث ورثے میں تقسیم ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملہ ورثہ جو ہوتا ہے وہ وارثوں میں اتنا تقسیم نہیں ہوتا جتنا ورثے کے لیے وارث آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ ایسی چیز تھی جو دشمنی کا باعث، مال ایسی چیز ہے جو جڑ ہے دشمنی کی یا پھر آپسی اختلافات کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اس کا حکم بھی نافذ فرما دیا. دوسرا کہ اپنے مال کی وصیت اپنی زندگی میں کر کے جاؤ. لیکن بعد میں اس میں امپروومنٹ ہوا اور پھر ہر ایک کو اس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سورہ نساء کے بعد کہ اب اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. تو اب یہاں پر جو دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ مال کے لیے جھگڑے ہوتے تھے. اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو جس کا جیسے آپ نے کہا وہ زوردار جو ہوتا تھا وہ کمزور کو دبا دیتا تھا، مال پہ قبضہ کر لیتا تھا. یہ ساری چیزیں تھی. یہ فساد کی دوسری بڑی جڑ تھی انسان کا مال. تو اس کے لیے یہ کہا کہ اس کو وصیت کر جاؤ. لیکن وہ آج بھی واقعی ہے کہ وصیت 1/3. بڑے اس میں فقہی مسائل بہت آتے ہیں. بعض فقہا کے نزدیک 1/3 بھی ورثہ کی مرضی سے ہی وقف کیا جا سکتا ہے، کسی کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ فریلی کسی کو بھی 1/3 اپنی حیات میں دے سکتا ہے. تو اب یہ دوسرا ویری امپورٹنٹ لا بیکاز دس واز دا ریزن آف ڈفرینسز امانگ دا فیملیز. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فوجداری بھی ہے اور انفرادی بھی ہے. فوجداری اس طرح سے ہے کہ اگر
کوئی وارث یہ محسوس کرے کہ اس کا حق مارا گیا ہے تو وہ قاضی سے یا پھر جو حاکم ہے اس سے رجوع ہو سکتا ہے، اور پھر اگر اس کا حق مارا گیا ہے تو پھر قاضی اس کی وصیت میں تبدیلی کر کے اس کا حق اس کو دلا سکتا ہے، تو فوجداری بھی، یا وہ خود انصاف سے اس کو کرے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ دوسری اہمیت ہے. یہ 3 آیتوں سے چلے گی. وصیت کرنے سے آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے قتل خون کی نوبت نہیں آئے گی. اب یہاں پر ہم نے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ابھی وہ لبیتا وارثوں میں اتنا تقسیم نہیں ہوتا جتنا وارث ورثے میں تقسیم ہو جاتا میں تقسیم ہو جاتا. جزاک اللہ. سمجھنے یہی بات میری بہت جٹیل بات ہے، ہر ایک سمجھنا مشکل ہے. پھر ورثے ختم ہو جاتے ہیں. ورثے کے لیے بھائی بہنوں میں جو ہے دشمنیاں آ جاتی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو ورثہ اتنا تقسیم نہیں ہوتا جتنا وارث ورثے میں تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پورے رامی سلبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تو بہرحال وصیت کا دوسرا حکم آ گیا. اس کی امپورٹینس اب کیا اور بھی کئی امپورٹینس ہو سکتی ہے میرے مطالعے کے لحاظ سے. دس واز دا نیکسٹ ویری امپورٹینٹ ڈیوائن لا بیکاز دس واز دا کاز آف دا ڈفرینسز امانگ دا فیملی ممبرس. انہیں رشتوں میں جو درار آتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ طاقتور اپنے لحاظ سے اپنا حصہ مقرر کر لیتا تھا، دوسروں کو نہیں مل سکتا تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تم مرنے کے قریب ہو تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ، اپنے مال کے بارے میں حکم لکھ کے جاؤ. اب اس میں سے کئی مسائل میں بتایا بہت زیادہ ہیں، اور یہ فوجداری قانون بھی بن سکتا ہے. اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو وہ قاضی وقت یا حاکم وقت کے پاس جہاں پر اسلامی قانون ہے یا مسلم پرسنل لا ہے رجوع ہو سکتا ہے اور اپنے حق کا دعویٰ کر سکتا ہے. اگر وہ اپنے دعوے میں اپنے مطالبے میں اگر صحیح ہے تو اس کا حق وصیت سے دلایا جائے گا. وہ 3 آیتیں بڑی اہم ترین ہیں وصیت کے بارے میں، لیکن بعد میں اس میں امینڈمنٹ آیا، وہ سورہ نساء میں ہم کو ملتا ہے. چلیے اب ایک ٹکڑا ہم کیا کر لیا تھا، کتب علیکم الوصیۃ. ٹھیک ہے، جی بالکل. یہ وصیت اس کا نائب فاعل ہو گیا، علیکم اس کا متعلق ہو گیا، اس سے متعلق ہو گیا ویری گڈ، کتبہ سے متعلق ہو گیا. یا دوسرا قانون، شرعی قانون جو مدینے میں جو دارالسلام بن چکا تھا، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وصیت کے بارے میں کہا، وہ بھی فرض کرنے کی بات کی کہ اٹ از، یعنی کہ یہ کر دیا گیا ہے تم پہ وصیت. ٹھیک ہے، اس کے کنڈیشنز 2 ٹکڑوں میں بیان ہوئے، اس کے کنڈیشنز 2 ٹکڑوں میں بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس کے بارے میں وصیت کرنا ہے وہ ٹکڑے میں آئے گا. کنڈیشنز یہاں پر 2 ہیں، بڑے اسٹرانگ کنڈیشنز ہیں، اور یہ بھی بڑا علمی مسئلہ ہے اور پھر فقہی مسئلہ ہے. وہ ایک ہے، پہلا ہے what is the first condition؟ حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے آ جائے. حضر جو ہے یہ ماضی میں ہو گیا، اذا جو ہے وہ اس کو ہم بولیں گے ٹائم فریز یا زمان بولیں گے. اس کے بعد حضر تمہارے پہ آ جائے، حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی پر. اب اس میں جو تم ہے وہ ضمیر ہوگا، اور احد جو ہے وہ اس کے اندر اسم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد الموت معرفہ کے ساتھ موت آ جائے. اس میں لام تاریخ بولیں گے اس کو.
अगर तुम में से पहली कंडीशन होगी कि अगर तुम में से किसी का मौत आ जाए तब वसीयत जो है वो तुम पे फर्ज है कि पहले उसको कर दो। और दूसरी पहले थोड़ा सा तवज्जो, मैं इसको एक बॉक्स। बाबा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबा? ये रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक बॉक्स में रखा, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत। कोई बता सकता है मेरा क्या मतलब है इसको एक बॉक्स में रखने के? इसको क्यों बॉक्स में रखा मैं? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक इज़ा है, हज़रा है, अहदकुमुल मौत है, इसको एक बॉक्स में रखने का क्या मकसद हो सकता है? ये कंडीशन होने से मैंने रखा, बल्कि ये तो नया फाइल हो गया, वसीयत ये फर्ज की गई तुम पर हो गया। अब यहाँ पर आप एक सवाल कीजिए कि कब वसीयत जरूरी है, तो आपको टाइम मालूम होगा कि जब वो मौत के करीब हो। हमें इसमें कई मसाइल आते हैं कि बिस्तरे मर्ग पर कोई वसीयत काबिल कबूल नहीं होती, उसको अपनी जिंदगी में बहरहाल मरने से पहले। अब ये पूरा जो बॉक्स रखा मैं, ये मफूल फी है कुतिबा का, मफूल फी ही है जो टाइम बताता है जब उसकी मौत करीब आ जाए तो उसको चाहिए कि वो वसीयत कर दे, मरने से पहले। या किसी को नहीं मालूम कब मरना है, लेकिन वसीयत अल्लाह ने इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत। अब यहाँ पर ये इज़ा, ये टाइम फ्रेज है। अब यहाँ से फिर एक नया जुमला शुरू हो रहा है, हज़रा अहदकुमुल मौत। हज़रा का ताल्लुक किससे है? हज़रा वो हाजिर हुआ, ये आया, ये मौत। अब यहाँ पर जो चीज होगी वो क्या होगा? हज़रा का मौत क्या होगा? मौत जो है वो फाइल होगा। वेरी गुड, उसका फाइल होगा। मौत आए, अहदकुम उसका क्या होगा? ये मुजाफिल है, ये तो फौरी कर देंगे। तुम से पूरा इसका मफूल हो गया। तुम में से किसी एक को भी, किसी आदमी को भी अगर मौत आ जाए, अल मौतु हज़रा अहदकुम, ऐसा नहीं कहते, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये फाइल है और ये हज़र अल मौतु, मौत आ जाए अहदकुम, तुम में से किसी। मरना तो किसी वक्त भी है, उससे पहले अपने पास से उसको उसकी वसीयत की जाए। अब वसीयत जो है, किसी के पास $100 है, $10 है, $1000 है, तो उसके बाद एक दूसरी कंडीशन आती है। ये दूसरी कंडीशन वो क्या है? वो इन से है, वो शर्तिया इन है। इन तरह का खैर ऐसे, मतलब इन तरह का खैर अगर तुम छोड़ दो, खैर कुछ ऐसी चीजें जो मतलब वैल्यूएबल हैं, जो तुम्हारे वैल्यूएबल से अगर छोड़ जाओ तो फिर उसी सूरत में वसीयत फर्ज है। उसी सूरत में वसीयत फर्ज की गई है कि अगर कुछ खैर छोड़ा है। अब ये खैर के ऊपर बड़ी बहस हुई है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कोई है, उसने कहा कि मेरे पास 200 दीनार हैं, मैं इसकी वसीयत करूं, तो आपने कहा कि ये खैर नहीं है। खैर के मायने उसकी एक मकदार शरीयत में रखी गई है, इतनी दौलत हो कि जिसको तकसीम किया जा सके, वो खैर में आता है। तो खैर एक खास मकदार में उसके पास जायदाद या दौलत होगी, अगर वो छोड़ रहा है तो ही ऐसी सूरत में दिस इज द कंडीशनल क्लास। कंडीशनल क्लास ये हर हालत में, अगर $10 है तो उसकी वसीयत नहीं करना है, $1000 है तो वसीयत नहीं होती। बल्कि अगर खैर है, खैर के माने कसीर तादाद जो किसी के काम आ सकती है, तकसीम हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम कहाँ मिलाएंगे? कुतिबा अलैकुमुल वसीयता इन तरका खैरन। जी।
ان ترک خیرن، یہ وصیت اسی صورت میں ہر جگہ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. حج کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں. ہر ایک کے اوپر نہیں ہے اس کے پاس اتنا مال ہو جو 1 سال گزر جائے. قربانی کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں، نماز کے لیے بھی کہ وہ مقام پہ ہو، تمام شرائط کو پورا کرتا ہو، جو بھی ہر کے لیے شرائط ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو چیز فرض کی گئی اس کی پہلی شرط نمبر 1 ہے، وہ یہ ہے کہ ان ترکا خیرن. ترکا اور خیرن میں کیا رشتہ ہے؟ ترکا اس میں خیر ہے اور خیرن جو ہے وہ اس میں مفعول مفعول ہو گیا. اور ان جو ہے شرط یہ ہے، یہ اسی صورت میں تم پہ فرض کیا گیا ہے اگر تم کوئی خیر چھوڑ کے جا رہا ہے. خیر سے مراد یہاں پر کوئی بھلائی نیکی نہیں ہے بلکہ مال کی خیر، کثیر مال جو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اس کو اب یہاں پر مفسرین جو معنی لیے ہیں، موت کب آئے گی ہم کو نہیں معلوم، لیکن اذا حضر احدکم الموت، یعنی موت کے آنے سے پہلے، تم میں سے کسی کو موت آنے سے پہلے اگر اس نے کثیر مال چھوڑا ہے، یہ 2 کنڈیشنز کے ساتھ، ایک مفعول فی ہی ہو گیا اور ایک کنڈیشن ہوگی. یہ کنڈیشن کے ساتھ کتب علیکم الوصیۃ، کتب علیکم الوصیۃ، اسی صورت میں تم پہ وصیت فرض کی گئی. دانش are you following? There are 2 conditions for this. 2 conditions for this. One تو یہ ہے کہ اگر کوئی خیر کسی کے پاس ہو، اتنا مال ہو جو تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ چیز فرض ہے، ورنہ فرض نہیں. تھوڑا بہت جو تھوڑا گھر کا سامان وہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ ان ترک خیرن کتب علیکم الوصیۃ. اگر خیر چھوڑا ہے تو پھر تم پہ وصیت فرض ہوگی. اور کب حضر احدکم الموت، موت کب آنے والی ہے؟ 1 سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی، 1 سال کے بعد بھی. تب اس کو جو مفسرین اس کے معنی لیتے ہیں before the death approaches you. before the، یہاں پر اس بڑے پرٹیکولر معنوں میں ہے کہ جب موت پہنچے کسی کے پاس، بالکل موت آنے کے قریب بستر مرگ پہ وصیت کرنا نہیں ہے. Before the death comes to you, and if you have left the mal kasir, then in that case Allah subhanahu wa ta'ala has made it what is it called? compulsory ہو گیا کہ اس وقت جو ہے تم کو تمہارے اوپر وصیت فرض کی گئی ہے. لیکن آپ سوری ایسا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پھر لیسن ہمارے لیے ایک بنتا ہے کہ موت کا تو وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا. موت آنے سے پہلے کبھی بھی آ سکتی ہے. مال کثیر ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں اس کو خرچ بھی کر سکتا ہے، جو بچ جائے اس کے لحاظ. لیکن جن کا جو ہیڈس آف اکاؤنٹ بنائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کی وضاحت سورہ نساء میں آ گئی. اس کی وضاحت سورہ نساء میں آ گئی کہ جو حقدار ہیں ان کو کس کو کتنا ملے گا. لیکن اس وقت ابتدا میں جو قانون نافذ ہوا اس کے لیے جو سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں وہ، اور پھر دوسرے نمبر پہ جو حقدار ہیں، اور پھر ان دونوں کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی. اب یہاں پر والدین کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، اولاد کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کے حصے مقرر کر دیے، اللہ نے مقرر کر دیے. اب یہ ٹکڑا آپ کے سمجھ میں آیا کہ سمجھنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ چیز فرض ہوئی ہے، لیکن یہاں پر 2 کنڈیشنز ہیں. ایک تو مفعول فی ہی ہے اور ایک کنڈیشن ہے کہ اسی صورت میں فرض ہے. یہ زکوٰۃ فرض کی گئی، لیکن کب؟ جبکہ مال کی ایک خاص مقدار ہے جو ہمارے پاس ہو، یا پیداوار ہے
اس کا کتنا حصہ دینا ہے وہ فرض کیا گیا. اور پھر اگر سب پہ فرض ہوتی تو پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ دینے والے بھی ہوتے ہیں, زکوٰۃ لینے والے بھی ہوتے ہیں. So this is the condition in taraka khairan kutiba alaykum al-wasiyah. And when to do it before the death approaches you is a hadara ahadakum al-maut. یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اس سے پہلے اگر مال ہے تو ہماری زندگی میں جتنا خرچ کر لیے وہ خرچ کر لیں گے, جو بچا اس میں سے فلاں اولاد کو اتنا مل جائے گا, والدین کو اتنا, وہ اس وقت تھا, آج نہیں ہے. اللہ نے اس کا قانون بنا دیا ہے. وہ 4 ہجری میں سورہ نساء کا نزول ہوا تھا, اس وقت قانون بند, اس وقت جو ہے اللہ نے 1000 کو اس کا حق دے دیا. فائدہ ہے اس وقت جو تھا اس کو کیا ملے گا اس کی وصیت کر دے. اس میں پہلے حقدار جو بتائے گئے للوالدین, جو والدین ہیں, اب اس میں للوالدین جار مجرور ہے. ہاں, والدین کے لیے وصیت کس کے لیے؟ والدین کے لیے. یہ ناسخ ہے, یہ جو ہے منسوخ ہو گیا. اب والدین کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا, اتنا دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیے, اقربین یہ تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں, اور جس میں سب سے پہلا حق اولاد کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا, سلبی اور رحمی رشتہ دار. ان کو جو بھی کرے گا وصیت کرے گا تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ اس لفظ سے بالمعروف کیا ہے؟ بالمعروف تو ایک رائج طریقہ جس کو وہ انصاف کے معنی میں, عدل کے معنی میں, عدل کے معنی میں. اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہے, کسی کے ساتھ کمی نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے اس معاملے میں کہ حضرت ابی بن وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے مال اس بیٹے کے نام کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے اپنی دوسری اولاد کو بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا اس بیٹے کو دے رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اتنا نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. جو تم کر رہے ہو وہ ظلم ہے اور میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. اس طرح بالمعروف یہی ہے کہ جو معروف طریقہ ہے, جو عدل کے معنی میں صحیح معروف طریقے سے جس کا جو حق ہے اس کو عطا کیا, معروف طریقے سے والدین اور اقربین. لیکن اب یہ منسوخ ہے, والدین اور اقربین کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. صرف غیر وارث کے لیے وصیت آج بھی کی جا سکتی ہے, یا پھر کوئی اور نیکی کے کام کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اور یہ وصیت کو پورا کرنے سے پہلے کئی شرائط ہیں, وہ سورہ نساء میں ہے. اس کا قرض پہلے ادا ہوگا, اس کی تدفین کے اخراجات نکالے جائیں گے, اور اس کے بعد جو بچے گا وہ اسی لحاظ سے تقسیم ہوگا جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرمایا. ٹھیک ہے, چلیے. اس کے بعد پھر یہ حق ایک لفظ آیا, واٹ ڈز اٹ مین؟ سر اس سے پہلے ایک چیز کر دوں, میں نے وہ بتایا نہیں تھا ابھی. یہ والاقربین جو ہے اس میں وا عطف تھا اور اقربین والدین کے اوپر عطف ہے. جی, والدین کے عطف ہے, اور اقربین بھی مجرور ہے لل کے لیے. بالکل, والدین بالمعروفی, جی بالمعروفی بھی جار مجرور آتا ہے, اور یہ مجبور ہے. معروف مجھول کیسے ہوئے؟ معروف ہے, عدل بالمعروف ان اے جسٹ وے, عدل کے ساتھ صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے, چلیے. اور پھر اس کے بعد حقاً مطلب اس میں آ گیا کہ اٹس اے ناؤن,
और नाउन सेंस वेरी गुड. नाउन है, हक्कन है, नाउन है. व्हाट इज दिस टेस्ट? ये मुब्तदा है. हक्कन मुब्तदा नहीं होगा. देखिए ये मुब्तदा यहाँ पर नहीं होगा. तो फिर मुझे सर कोई तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ये ड्यूटी होगी मफूल है जिसको मफूल है मुतलक. इंशाल्लाह हम करीब में ये भी बताने वाला हूँ मफूल कितने किस्म के होते हैं. और एक वक्त ऐसा समझा दूंगा कि इंशाल्लाह का हयात नहीं भूल सकेंगे. मफूल 5 किस्म के होते हैं. फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि मफूल मुतलक है, ये हक है. इसका ताल्लुक भी कुतबा से ही होगा. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, जो फर्ज किया गया है ये हक है. किसके ऊपर? अलल मुत्तकीन, मुत्तकीन से. जो भी अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के नहीं से बचने वाले, अल्लाह के अमर पे अमल करने वाले हैं. मुत्तकी की बड़ी तारीफ आती है, कई बार उसको कर दिया है. अल्लाह से किसी मामले में नाइंसाफी से डरना, या अल्लाह के जो मना किया है उससे दूर रहना, अपने नफ्स को दूर रखना, अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया है उसको पूरा करना, सारी तारीफें मुत्तकीन के अंदर आएंगी. तो जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसके लिए ये कानून दूसरा, जो दूसरी फिसाद की जड़ थी बड़ी, कि माल अगर किसी के पास हो तो फिर आपस में उसकी औलाद, उसके वालिदैन सब लड़ मरते थे और फिर एक दूसरे पूरा अमन ही खराब हो जाता था. इसलिए दूसरा जो कानून जो इम्पोर्टेंट तरीन था वो अल्लाह ने नाफिज फरमा दिया. ये हुक्म सानी. ऐसे आपको कई अहकाम मिलेंगे सूरह खत्म होने तक. शरई अहकाम जो मदीने में ये 2 हिजरी में ही नाजिल हो चुके थे. उसके बाद और भी अहकाम है जो सूरह माइदा में, सूरह निसा में, दूसरी मदनी सूरतों में आएंगी. बहुत से अहकाम आएंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये 2 हिजरी में जब सूरह बकरा का नज़ूल हुआ तो उस वक्त जो क़वानीन है उसमें हुक्म सानी, हुक्म नंबर 2, जो फौजदारी भी है और इंफरादी भी है. आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर. कैन यू जस्ट ब्रीफ इट? जी सर. इसमें हमने जो शुरू से लिया था कुतिबा अलैकुम, कुतिबा वसीयत से मुतल्लिक है. अल वसीयत कुतिबा अलैकुम, कि तुम पर वसीयत फर्ज की गई. फिर उसके आगे 2 कंडीशंस आ गई. इज़ा के साथ हमने एक कंडीशन बनाई कि किस सूरत में किस वक्त होगी, और इन तरह खैरन के साथ हमने ये कंडीशन बनाई कि कितनी आपके पास मालिक कत्ती हो तब फिर वसीयत फर्ज होगी. इज़ा कदर अहदकुमुल मौत, उसमें फाइल फेल मफूल हमने तीनों ले लिए. और इन तरह खैरन में भी फाइल फेल और मफूल तीनों हमने जिक्र कर दिए. 2 कंडीशन, मालिक कत्ती हो और आपको अनकरीब ये की मौत आने वाली है. यहाँ भी उसको जब एक्सप्लेन करते हुए मौत से पहले कर लेना चाहिए. और वसीयत किनके लिए करनी है वो यहाँ पे बताया गया कि लिल वालिदैनी वल अक़रबीना. अब आपसे ये बताया कि जब ये आयत के 2 ये रोल जिनके लिए वसीयत के लिए यहाँ फर्जियत बताई गई वो मनसूख हो गए हैं. अब हमें जो वसीयत करनी है वालिदैन के लिए नहीं करनी होती, क्योंकि वो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बता दिया. अक़रबीन के लिए भी नहीं, औलाद के लिए भी नहीं. अल्लाह ने बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा सूरह निसा में जब हम जाएंगे तो पढ़ेंगे. लेकिन ये बता दिया कि वो बिल मारूफ कैसे करनी है, मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो आम इंसाफ के साथ करनी है. इंसाफ के साथ जो है वसीयत होनी चाहिए. वसीयत हो गई तो फिर कोई झगड़े का सवाल ही नहीं होगा. उसी के मुताबिक तक़सीम होगी. और फिर उसको मजीद जोर दे दिया कि हक़्क़न ये फर्ज है. ये कुतिबा अलैकुम वसीयतु हक़्क़न, कुतिबा अलैकुम वसीयतु हक़्क़न, ये इन कंडीशंस के साथ वसीयत. हाँ, अब ये हक है या फिर ये जरूरी है. इसके लिए जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसी तरतीब से इसमें एक लफ्ज भी इधर का उधर आप नहीं कर सकते. लेकिन समझने के लिए कुतिबल वसीयतु अलैकुम, there are 2
कंडीशन इन तरह का खैरुन, और कब अगर पूछेंगे तो इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु, और फिर किसके लिए लिल वालिदैन जो मनसूख है, वल अक़रबीना, और ये भी जो है मनसूख है, और जो उस वसीयत का तरीका है वो बिल मारूफ होना चाहिए, पूरे अदल के साथ, किसी को ज्यादा तरजीह दी, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम नहीं, जैसा भी। और ये मुत्तक़ी का यही काम है जो अल्लाह से डरने वाला है या फिर अल्लाह के नहीं से रुकने वाला, अल्लाह के अमर पे अमल करने वाला है। एंड दिस इज द फर्ज ऑन, हक है किस पर अल मुत्तक़ीन। क्या फर्ज है? अल वसीयत। जी जी जी। तो ये जो आखिर में अलल मुत्तकीन आया, ये वाला जार मजरूर है, इसको हम किससे मुतल्लिक बोलेंगे, हक्कन से या कुतुबों से? कुतिबा से, कुतिबा ये वसीयत कर, कुतिबा वसीयतु हक्कन अलल मुत्तकीन। ये जज़ाकल्लाह। सर मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये हुक्म आ गया अच्छा सर कि 1/3 जो आपका के पास खैर है वो आपको अपनी जिंदगी में गैर विरसा को देना है, क्योंकि बाकी जो वारिस हैं 2/3 के, उनके लिए तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इतना हिस्सा इनको मिलेगा, बेटों को 2 हिस्से और बेटियों को 1, और तो ये जो हुक्म है ये 1/3 अपनी जिंदगी में गैर विरसा को देना है, राइट? हाँ, गैर विरसा को या कोई नेकी का काम, कोई और मद के लिए, कोई मस्जिद की तामीर या कोई भी नेकी के काम में 1/3 की हद तक जिंदगी। अब देखिए, एक कौन है, हमारा है ना? जी सर, हमारा। हाँ, एक बात याद रखिए, अपने माल पे इंसान का हक होता है, ये जिंदगी में वो जितना चाहे सर्फ कर सकता है, अपने लिए जो सही तरीके से सर्फ करना है कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वसीयत उसी सूरत में होगी जब वो फौत हो जाएगा, और जो माल बचेगा, ये नहीं कि आज मेरे पास कोई दौलत है और उसमें से मैं कुछ नहीं खर्च कर सकता, वो सब जो है अल्लाह ने जो, वो फिर विरसा उसी सूरत में होगा जब मैं फौत हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी तक मेरे माल पे पूरा मेरा हक होगा या किसी के माल पे उसका हक होगा, वो जैसे चाहे उसे खर्च कर सकता है। इसराफ न करे, किसी की हक तलफी न करे, लेकिन वो जिंदगी में जो चाहे कर सकता है। लेकिन जो माल बच गया मौत के बाद तो फिर मैं खर्च नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तो उसकी तकसीम का ये उसूल है, उसी के बारे में वसीयत होती है। नॉट व्हाट यू हैव एट प्रेजेंट और आई हैव एट प्रेजेंट, उसके ऊपर कोई वसीयत नहीं होती कि ये कैसे भी छोड़ के ही जाना है, हम उसको खर्च ही नहीं कर सकते, इसमें से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, उम्रे नहीं करेंगे, कोई नेकी नहीं करेंगे, उन्हें पूरे माल पे माल वाले का हक होता है। ओनली द वसीयत ओनली इज व्हेन द डेथ अप्रोचेस, जब मौत हो जाती है तो उसी वक्त वो वसीयत काम आती है, जो माल बच गया उसमें से उसको हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा। इज इट क्लियर? मेरा बात ये पूछ रहे हैं शायद कि 1/3 देना ही देना है, बल्कि ऐसा कुछ सवाल पूछने वैसा लगा मुझे। तो 1/3 तो इख्तियार है, 1/3 तक लिमिट है ना? 1/3 तक इख्तियार है, वसीयत कर सकता है। ओनली दैट टू आफ्टर डेथ, अपनी जिंदगी में 1/3 या उससे ज्यादा कितना भी है तो वो खर्च कर सकता है। देयर इज नो वन टू क्वेश्चन है। कह सकते हैं तो अगर कोई ना करे वसीयत, पर अगर कोई वसीयत करे ही नहीं और मर जाए तो क्या वो गुनाहगार? नहीं, तो लाजिम बात है, वो भी गुनाहगार। देखिए, ये गुनाह सवाब की बात है, मेरे से नहीं करे प्लीज। वो अल्लाह की बात चल जाए वाला है, गुनाह नहीं, सवाब है, इसका ये हुक्म है, इसको मानना है। अब इसके अलावा कुछ करेंगे तो होगा वो अल्लाह के नाम।
اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم کو سمجھ لینا ہے۔ اوہو پھر کون ہے؟ اتنے سارے مائک کھلے ہوئے، میری آواز گونج رہی ہے۔ یعنی صاحب کا یہ مائک کریے اس کو۔ ہاں، تو یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، میں اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا ہے، نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے، اس کی کیا سزا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ حقاً علی المتقین فرما دیا، یہ حق ہے، کتبہ فرما دیا، فرض کیا گیا ہے فرما دیا۔ اب نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے معاملے میں کوئی بھی کوئی منہ نہیں کھول سکتا، وہ کیا کرتا ہے۔ گناہ ہے، ثواب ہے، میں کون ہوتا ہوں گناہ یا ثواب مقرر کرنے والا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے معاملے میں کوئی نئی چیز کر دی ہے تو آگے پھر سورہ نساء میں آ گیا نا، تو وہ تھرڈ کا پوچھ رہے ہیں مریض، 1/3 کا پوچھ رہے ہیں، 1/3 کا پوچھ رہے ہیں نہیں 1/3 کا نہیں، مریض جنرل پوچھے، جنرل پوچھ رہے ہیں تو پھر تو وہ آگے آ گیا، پورا حصہ میں کس کو کیا حصہ ملے گا اسی لحاظ سے تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے پاس 2 ڈاؤٹس ہیں۔ پہلا ڈاؤٹ یہ ہے کہ والدین منسوخ کیوں ہیں وصیت میں؟ اللہ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، میت کے والدین اگر زندہ ہوں، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا حصہ ہے، سورہ نساء میں سب مقرر کر دیا گیا ہے، اسی کو منسوخ ہے۔ اقربین کا بھی، اولاد کا بھی، قریبی رشتہ داروں کے کئی کنڈیشنز ہیں، اگر وہ لاوارث ہے، اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے تو کس کو کیا ملے گا، اس کے بہن بھائیوں کو کہاں تک ملے گا، قریبی اور رشتے ہوں گے وہ کیا ملے گا، اللہ نے سب کے لیے مقرر کر دیا، اس لیے منسوخ۔ اب والدین کو اتنا دینا ہے، جیتے ہوئے اگر مال ہے تو والدین کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ صرف وصیت یا ترکہ جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، جبکہ وہ باقی نہیں رہتا، مال پہ اس کا حق نہیں رہتا، اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا یا دونوں آ گئے آپ کے؟ پہلا سوال تھا سر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ الاقربین اور المتقین، یہ دونوں جو اعراب ہیں وہ زبر، جبکہ ان سے پہلے آ رہا تھا اعلیٰ اور دونوں بھی اعلیٰ ہے یا لی کے ساتھ ہے، للوالدین، اور یہ عطف ہے، یہ بالکل جو حرف عطف ہے جو اس کا معطوف الیہ ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے سے تعلق ہوں گے، للوالدین ہے، عطف کے ساتھ الاقربین ہی آئے گا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ معطوف اور معطوف الیہ کا رشتہ جو ہوتا ہے، اگر وہ فاعل ہے تو یہ بھی فاعل ہوگا، وہ مفعول ہے تو یہ بھی مفعول ہوگا، وہ جس حالت میں ہے معطوف دوسری حالت میں ہے، معطوف اور معطوف الیہ ایک ہی حالت میں ہے۔ والدین والدین ہے تو اقربین اقربین بھی آئے گا۔ ہو گئے دونوں سوال؟ جی سر۔ علی المتقین پہ زبر کیوں ہے؟ اعلیٰ تو جار ہے نا، علی المتقین یہ جو ہے وہ اس کا زیر ہے، متقین متقون متقین، یہ نون کاؤنٹ نہیں ہوتا، یہ جو زیر یہ ہے یہ اعراب بالحروف ہے، اعراب بالحروف، یہ قینہ ہے، قونہ ہے، متقی متقیان متقیون متقیون، وہ پیش کے ساتھ ہے، متقین، یہ نون شمار نہیں ہوتا، یہاں پر کسرہ آ رہا ہے۔ جی جزاک اللہ سر۔ کوئی بات چلیے۔ یہ عائشہ کا شاید یہ تھا کہ منسوخ مطلب ہمیشہ کے ایسے سمجھ رہی ہے، اصل یہ آیت تک ہے نا، چونکہ بعد میں وہ سورہ نساء میں کلیریفیکیشن آ گیا تو ہم اس کو منسوخ سمجھیں گے اور اس کو پکڑیں گے، ایسا نہیں ہے؟ جی اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اس وقت اجازت تھی، اس وقت آئیے۔ جی جی وہی ویسا کچھ جی وہی ہو گیا نا اس کا۔
چلیے اور کوئی ایک آواز آ رہی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو والدین کو حصہ ہے وہ صرف بیٹاؤں کو دینا ہے یا بیٹیاں بھی اپنے والدین کو حصہ دے دیں ان کے بعد اگر ان کی جائیداد رہی تو؟ جیسا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے. یعنی یہ مفتی سے پوچھنے کے سوالات ہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. بیٹی کا جو ہوتا ہے وہ اس کے کون رشتے دار ہوتے ہیں, اس کا شوہر, اس کے ماں باپ, یہ صرف اٹس ناٹ مائی جاب. یہ فقہی مسئلہ ہے, اس کو بہت کسی اور سے پوچھنے کا سوال ہے. میں مفتی نہیں ہوں, میں صرف قرآن میں یہ بات سمجھا رہا ہوں. میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں. والدین بولتے دونوں کے بھی ہوتے ہیں نا, بیٹی کے اور بیٹے کے, تو وہ حساب سے پوچھیے. اس کے کئی کنڈیشنز ہیں. میت کے والدین میں جو قریب ترین ہوتے ہیں ان کا حق پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد دوسروں کا حق آتا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے جو دور والے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں. جیسے ڈیٹیل فقہی مسئلہ ہے اس کو. ٹھیک ہے, چلیے اب 3 منٹ. سید صاحب ایک سوال میں پوچھ لوں. جی جب سب چیز اتنی وضاحت سے لکھی گئی ہے, سورہ نساء میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی, اور ہر چیز لکھی گئی ہے, پھر وصیت کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ پھر تو وصیت از جسٹ اے پیس آف پیپر, کیونکہ ہر چیز تو آلریڈی ڈسکرائب کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. اور آپ نے جو واقعہ بتایا کہ اگر آپ اس سے ذرا بھی پھرتے ہیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا گیا تھا کہ ایک بیٹے کو سب کچھ نہیں دینا. تو اگر سب کچھ اتنی صاف صاف لکھی ہوئی ہے تو پھر وصیت کی اہمیت کیا ہے؟ امپورٹینٹ آن 1/3. اگر وصیت میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 غیر ورثہ میں اس طرح تقسیم کیے جائے تو ایسی صورت میں وہ وصیت قابل عمل ہوگی. ورنہ جو باقی بچے گا 2/3 تمام ایکسپنسز اور قرض کی ادائی کے بعد وہ شرعی قانون کے مطابق بالکل کلیئر اللہ نے بتا دیا ویسے ہی تقسیم ہوگا. وصیت جو ہوگی وہ اونلی فار دا 1/3 آف دا لیفٹ پراپرٹی اور کیش اور واٹ ایور اس میں بھی جو بھی ہے اس کے 1/3 کی حد تک جو مال بچ گیا اس میں سے 1/3 یہ غیر ورثہ میں فلاں فلاں کو دیا جا سکتا ہے, وہ وصیت ہے. باقی کی حد تک جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. میں کچھ آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا. بات سمجھ آ گئی. 1/3 کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کو دیا جائے, کس کو دیا غیر ورثہ سے کسی کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں تو اس کو آپ 1/3 کے بارے میں ایک یا ایک سے زائد لوگوں کو وصیت کر سکتے ہیں کہ اس میں سے اتنا فلاں کو دیا جائے. ابھی اور 2 آیتیں اس کے اندر باقی ہیں اور تھوڑا ڈاؤٹ اس میں دیا جائے. بٹ دا بیل از اوور 8:55. ایک بار پھر تھوڑا سا ریویژن گھر پہ ضرور کر لیجیے. آنے والی کلاس تک 1-2 ہی آیتیں ہوں گی ہیں انشاءاللہ. یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, پورے ڈیوائن لا شرعی قوانین ہیں اور ہر ایک قوم بہت تفصیل سے انشاءاللہ اگر ہے تو کریں گے انشاءاللہ. بھائی بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے شاید, نہیں معلوم کا کوئی ہاتھ تو نہیں دیکھا. ٹائم ہو گیا تو اگلی کلاس میں ٹھیک ہے, اگلی کلاس کے لیے آپ کا سوال اٹھا کے رکھ لیجیے انشاءاللہ. اگلی ورسز بھی اب صرف 2 لوگ ہیں, ایک محض بھائی ہے اور ایک افطار بھائی ہے. اس کے بعد ہم جو دینی ہے ابھی بتائیں گے, اگلی دفعہ بتائیں گے. 2 ہی باقی اور آگے کے نہیں ہے اس میں کوئی. اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو تھرسڈے کی کلاس, وہ وینسڈے کی کلاس میں بتا دیں اور کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. کوئی والنٹیئرلی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی غلطی کی فکر مت کیجیے. غلطی ہے بھی تو لوگ سب موجود ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ سے صحیح کر لے سکتے ہیں. میں کر سکتا ہوں وہ تو ابھی تو آپ لسٹ میں ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ہماری جو لسٹ چلتی ہے اس کو ریوائز پھر ہوگا.
मोइन भाई और अफ्तार भाई की है ये होने दिए 4 तो अभी वेंसडे होना ना, उनके 2 अच्छा वेंसडे तक अगर कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो, यहाँ पर क्लास में वेंसडे बता दें ताकि आगे की आयतें वेंसडे असाइन की जा सके। एक बार जल्दी से कोई लेट Well, are you there? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حكمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تمہاری کوششوں کو قبول کر دے. طبیعت صحیح نہیں ہوئی تھوڑی سی تو معذرت چاہتا ہوں. بس اللہ حافظ. تو جو غلطی ہے تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے لیے آسان کر دے، سمجھنا سے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اور کچھ غریب وصف سے پریشانی سے بچانے. چلیے آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.